हमने नज़्म हम पाकिस्तानी बच्चे हैं की पढ़ाई की थी। आज हम इस नज़्म के सवालात करेंगे। नज़्म का पहला सवाल है, नज़्म में झंडे की क्या खुसूसियात बयान की गई हैं। खुसूसियात यानी क्या क्या खूबियां बताई गई हैं। तो चलें देखते हैं कि हमने नज़्म में क्या पढ़ा था। देखिए, नज़्म के बिल्कुल शुरू ही में हमने ये पढ़ा था, ये झंडा सब्ज हमारा है, यानी कि झंडा सब्ज रंग का है और मन भाता चांद सितारा है, और इस पर चांद और सितारा बना हुआ है जो दिल को बहुत ही अच्छा लगता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम खूबियों में एक बात ये लिखेंगे कि झंडा सब्ज रंग का है, और दूसरी बात ये लिखेंगे कि इसके ऊपर चांद सितारा बना हुआ है। तो चलिए हम अपना जवाब लिखना शुरू करते हैं। कुछ हिस्सा हम सवाल ही का लेंगे। हम लिखेंगे, नज़्म में झंडे की यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या को हटा देंगे और इसकी जगह लिखेंगे, ये खुसूसियात बयान की गई हैं कि ये सब्ज रंग का है और इस पर चांद सितारा बना हुआ है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। नून की आधी शक्ल बनाएंगे, ज़ों की पूरी शक्ल बनाकर साथ मीम जोड़ देंगे तो बन जाएगा नज़्म। नज़्म में मीम की आधी शक्ल, ये की भी आधी शक्ल, साथ नून गुन्ना जोड़ा। नज़्म में झंडे झ यानी जीम बनाएंगे और साथ दो चश्मी है जोड़ेंगे, नून की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ डाल जोड़ देंगे, झंड और बड़ी ये जोड़ेंगे तो बन जाएगा झंडे। नज़्म में झंडे। आगे लिखेंगे की, झंडे की ये खुसूसियात, खे की आधी शक्ल बनाएंगे, स्वाद बनाएंगे, साथ वाव जोड़ देंगे, खुसूसियात, स्वाद की आधी शक्ल, साथ ये की आधी शक्ल, साथ अलिफ जोड़ा और ते लिख दिया तो बन गया खुसूसियात। आगे लिखेंगे बयान, बे की आधी शक्ल, ये की भी आधी शक्ल, नून बनाएंगे साथ बयान की गई। आगे लिखेंगे की गई, काफ ये की, दोबारा लिख लेते हैं, की गई, गाफ की आधी शक्ल, साथ हमजा बनाएंगे और छोटी ये जोड़ देंगे तो बन जाएगा गई, की गई है। तो देखिए, ये सारा ही हिस्सा हमने सवाल में से लिया है। अब हम जो खुसूसियात हमने सबक में नज़्म में पढ़ी हैं वो लिख देंगे। आगे लिखेंगे की गई है के ये और छोटी है, माफ कीजिएगा, ये और है जोड़ेंगे, ये सब्ज, सीन की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ बे की भी आधी शक्ल और जे जोड़ देंगे तो बन जाएगा सब्ज। सब्ज रंग, रे नून और गाफ जोड़ेंगे साथ नून के तो बनेगा रंग, सब्ज रंग का, काफ अलिफ का है, सब्ज रंग का है, और अलिफ वाओ रे और इस पर, अलिफ सीन इस पर, पे रे पर, इस पर चांद सितारा, चे की आधी शक्ल बनाई, साथ अलिफ जोड़ दिया, चा नून दाल चांद, इस पर चांद सितारा, सीन की आधी शक्ल बनाई, ते अलिफ ता सिता और साथ रे अलिफ रा, सितारा, सितारा बना, बे की आधी शक्ल, नून की भी आधी शक्ल, साथ अलिफ जोड़ दिया तो बन गया बना, और आखिर में लिखेंगे हुआ है, बना हुआ है। तो ये हमारे पाकिस्तानी झंडे की खूबियां हैं कि ये हरे रंग का है और इस पर चांद सितारा बना हुआ है। ये इसकी खासियत है, खुसूसियत है, जिससे इसकी एक अलग पहचान बनती है। तो चलें देखते हैं हमारा जवाब क्या बना। नज़्म में झंडे की ये खुसूसियात बयान की गई हैं कि ये सब्ज रंग का है और इस पर चांद सितारा बना हुआ है। चलें अब सबक का दूसरा सवाल देखते हैं। सबक का दूसरा सवाल बे है,
قوم کی اصلی دولت کون ہے؟ یعنی ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ دولت تو ویسے ہم کہتے ہیں پیسے کو، جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو ہم کہتے ہیں اس کے پاس بہت دولت ہے، لیکن یہاں پر دولت کسے کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہم نے نظم میں یہ پڑھا تھا، جو قوم کی اصلی دولت ہیں، ہم پاکستان کی شوکت ہیں۔ تو ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ یہاں ہم سے مراد پاکستانی بچے ہیں، تو ہم اپنے جواب میں لکھیں گے کہ پاکستانی بچے قوم کی اصلی دولت ہیں۔ چلیے لکھتے ہیں، کچھ حصہ ہم سوال ہی کا لیں گے۔ ہم لکھیں گے قوم کی اصلی دولت، یہاں تک لکھنے کے بعد کون کو کاٹ کر اس کی جگہ لکھیں گے پاکستانی بچے ہیں، اور یوں ہمارا یہ دوسرا جواب مکمل ہوگا۔ چلیے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ کاف واو کو میم کی پوری شکل بنائیں گے قوم، آگے لکھیں گے کی، کاف چھوٹی یہ کی۔ چلیں دوبارہ لکھ لیتے ہیں صحیح کر کے، کاف کی آدھی شکل ساتھ چھوٹی یہ جوڑی تو بن گیا کی۔ قوم کی اصلی، الف سواد کی آدھی شکل بنائیں گے، ساتھ لام کی بھی آدھی شکل بنائیں گے اور ساتھ چھوٹی یہ جوڑیں گے تو بن جائے گا اصلی۔ دولت، دال واو اور لام کی آدھی شکل بنائیں گے، ساتھ تے جوڑ دیں گے تو بن جائے گا دولت۔ چلیں دوبارہ لکھ لیتے ہیں، لام کی آدھی شکل بنائی، ساتھ تے جوڑ دی تو بن گیا دولت۔ قوم کی اصلی دولت، آگے لکھیں گے پاکستانی، پے کی آدھی شکل ساتھ الف جوڑا پے الف پا، کاف کی آدھی شکل بنائیں گے، ساتھ سین کی بھی آدھی شکل بنائیں گے، تے نون یہ نی، پاکستانی، پاکستانی، یہاں سے ہم یہ کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں، پاکستانی بچے، بے کی آدھی شکل چے کی بھی آدھی شکل ساتھ، دوبارہ لکھ لیتے ہیں، بے کی آدھی شکل چے کی بھی آدھی شکل بنے گی، ساتھ بڑی یہ جوڑ دیں گے تو بن جائے گا بچے، پاکستانی بچے ہیں۔ ہے کی آدھی شکل یہ کی بھی آدھی شکل ساتھ نون غنہ جوڑا تو بن گیا ہیں، پاکستانی بچے ہیں۔ ہمارا جواب بنا قوم کی اصلی دولت پاکستانی بچے ہیں۔ چلیں اب ہم سبق کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کا تیسرا سوال جیم ہے، اس نظم میں پاکستانی بچوں کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ یعنی پاکستانی بچوں کی کیا خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ کیسے ہیں؟ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نظم میں کیا پڑھا ہے۔ ہم نے یہاں پر پاکستانی بچوں کی کچھ خصوصیات پڑھی تھیں جب ہم نظم سمجھ رہے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا بے خوف، یعنی انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے، بہادر ہیں اس کا مطلب، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ پاک ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سچے ہیں، اور پھر اگلے مصرے میں وضاحت ہو گئی تھی کہ یہ تینوں چیزیں کس میں ہیں؟ ہم پاکستانی بچے ہیں، پاکستانی بچوں میں یہ تینوں خصوصیات ہیں۔ تو چلیں ہم اپنے جواب میں بھی یہ بات لکھتے ہیں۔ ہم لکھیں گے اس نظم میں پاکستانی بچوں کی، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کیا کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے یہ خصوصیات بیان کی ہیں، اور آگے ہم خصوصیات لکھ دیں گے۔ تو چلیں جواب لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس الف اور سین کی پوری شکل بنائی تو بن گیا اس، نون کی آدھی شکل زوئیں کی پوری شکل بنا کر ساتھ میم جوڑ دیں گے تو بن جائے گا نظم۔ نظم میں میم کی آدھی شکل بنائی، یہ کی بھی بنائی اور نون غنہ جوڑا۔ چلیں ہم میں کو تھوڑا نیچے کر کر لکھ لیتے ہیں، میم کی آدھی شکل یہ کی بھی اور نون غنہ جوڑا تو بن گیا میں۔ اس نظم میں پاکستانی، پے الف پا، ساتھ کاف کی آدھی شکل بنائیں گے، سین کی بھی آدھی شکل بنائیں گے، تے کی بھی اور ساتھ الف جوڑیں گے تو بن جائے گا پاکستہ، اور نون یہ نی، پاکستانی۔ آگے لکھیں گے بچوں، بے کی آدھی شکل چے کی بھی آدھی شکل ساتھ واو جوڑ دیں گے، بچوں اور نون غنہ لگائیں گے تو بن جائے گا بچوں، بچوں کی، کاف چھوٹی یہ، دوبارہ سے لکھتے ہیں کاف چھوٹی یہ کی، بچوں کی، یہاں سے چھوٹی یہ کو بھی تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں، بچوں کی
یہ اور چھوٹی معاف کیجیے گا یہ اور ہے جوڑیں گے تو بن جائے گا یہ خصوصیات. خے کی آدھی شکل سواد کی بھی آدھی شکل بنائیں گے، ساتھ واو جوڑ دیں گے. خصوصیات سواد یہ الف یا اور تے کی پوری شکل ساتھ لکھ دیں گے تو بن جائے گا خصوصیات. آگے لکھیں گے بیان. بے کی آدھی شکل یہ کی بھی آدھی شکل ساتھ الف جوڑ دیں گے اور نون ساتھ لکھیں گے تو بن جائے گا بیان کی گئی. کاف چھوٹی یہ کی اور گئی گاف حمزہ اور چھوٹی یہ کی گئی ہیں. اور اس کے بعد ہم تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے یا نشانی لگائیں گے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اسی سوال کے بارے میں مزید بات کرنے والے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلی بات یہ پڑھی تھی کہ یہ بے خوف ہیں. بے بڑی یہ بے بڑی یہ بے خوف. خے واو خو خے کی آدھی شکل ساتھ واو ساتھ جوڑ دیا اور فے کی پوری شکل بنائی تو بن گیا خوف. بے خوف. آگے لکھیں گے پاک. پے الف پا اور کاف کی اسی طرح پوری شکل بنائیں گے جیسے ہم نے فے کی بنائی. بے خوف پاک اور سچے. اب کیونکہ آگے صرف ایک خوبی ایک خاصیت رہ گئی ہے نا تو ہم سکتہ نہیں لگائیں گے بلکہ اور لکھیں گے بے خوف پاک اور سچے. سین کی آدھی شکل بنائی ساتھ چے جوڑ دیا، چے کی بھی آدھی شکل بنی ہے اور بڑی یہ لکھ دیں گے تو بن جائے گا سچے. اور آخر میں ہم ختمہ کی نشانی لگا دیں گے تو ہمارا جواب بنے گا اس نظم میں پاکستانی بچوں کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں: بے خوف پاک اور سچے. تو آج ہم نے نظم ہم پاکستانی بچے ہیں کے سوالات کیے. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور خود سے سوالات حل کرنے کی کوشش کیجیے.